شادی میں کون سی رسموں سے بچنا ضروری ہے؟ شادی میں ایسی کون سی رسمیں ہیں جو ناجائز ہیں اور جن سے ہمیں بچنا چاہیے؟ نور فاطمہ کراچی سے۔ اس کا اصل جواب تو یہ کہ شادی میں ساری رسموں سے کوشش کریں بچیں اور صرف شادی کریں۔ آج کل شادی میں شادی تھوڑی ہو رہی ہوتی ہے، شادی کے علاوہ کام بہت زیادہ ہو رہے ہوتے ہیں، تو اس لیے شادی جب ہو رہی ہے تو صرف شادی ہی ہونی چاہیے۔ باقی ناجائز رسموں میں یہ جو لڑکا اور لڑکی کا مخلوط ماحول ہے، نکاح کے موقع پہ نامحرم مرد عورتیں بیٹھے ہوتی ہیں اکٹھی، یہ بہت بڑی بے غیرتی ہے، بے شرمی ہے، اس سے اوائڈ کریں، گناہ کی بات ہے یہ۔ شادی کے موقع پہ بارات کا کھانا جو لڑکی کا ابا کھلا رہا ہوتا ہے، یہ ہندوانہ رسم ہے، ایک غیر شرعی رسم ہے، اس کا بائیکاٹ کریں جتنا ممکن ہے آپ کے لیے۔ اور ڈھول باجے ناچ گانے، اس میں اب تو ڈانس پارٹیاں ہو رہی ہیں، یہ ساری بیہودہ رسمیں، اس سے اجتناب کریں۔ اور جہیز کی رسم سے اجتناب کریں، یہ بیہودہ رسم ہے۔ اور اس کے علاوہ پتہ نہیں گاؤں دیہاتوں میں تو کیا کیا ہو رہا ہے، دہی مل رہے ہیں اور جوتا چھپائی، اور سالیوں سے پھر دولہا کی ہنس ہنس کے باتیں ہوتی ہیں اور بڑی فری ہو رہا ہوتا ہے وہ، اور سالیاں بھی بڑی فری ہو رہی ہوتی ہیں، یہ سب بیہودہ حرکتیں ہیں۔ پھر آج کل ایک اور بیہودہ حرکت یہ شروع ہوئی ہے، بلکہ آج کل کیا ہے، بھی بہت پہلے سے ہو رہی ہے، کہ دلہن کے ڈپارٹمنٹ میں جو ہے نا، جہاں لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں، وہاں نکاح کے بعد دولہا کو لا کے بٹھاتے ہیں اور پھر ان کی تصویریں لیتے ہیں۔ تو یہ بھی بیہودہ حرکت ہے بھائی۔ وہ لڑکا دولہا جو ہے وہ لڑکیوں میں زنانے میں کیوں جا رہا ہے؟ لڑکیوں میں لڑکا گوں کھاتا، کوئی دولہا آیا کرے نا اس طرح لڑکیوں میں آ کے بیٹھا کرے تو یہ اوپر لکھ کے لگا دیا کریں، لڑکیوں میں لڑکا گوں کھاتا۔ تیری دلہن ہے، تجھے مل جائے گی، وہاں جا کے تو تصویریں لے لینا اس کے ساتھ، تو کیوں تو لڑکیوں میں آ رہا ہے؟ اور کیوں اس کو یہ بیہودہ چیزیں ہیں؟ نکاح ایک سنت ہے، اس کو سنت طریقے پہ ہی کرنا چاہیے، اور اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، دولہا کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ میرا گھر بس رہا ہے، مجھے دلہن مل رہی ہے، تو میں اللہ کا شکر ادا کروں، اللہ کی نافرمانی نہ کروں۔ وہ الٹا اور اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ بری حرکتیں ہیں، یہ ساری بیہودگیاں جو شادیوں میں ہو رہی ہیں غلط ہے۔ سعودی عرب میں اب تک تو یہی ہوتا ہے، اللہ آگے جو وہاں ماحول تبدیل ہو رہا ہے، اللہ بس حفاظت ہی کرے، لیکن اب تک تو سعودی عرب کا ماحول بڑا اچھا ہے۔ وہاں بالکل اس کی پرمیشن نہیں ہوتی کوئی لڑکی، کوئی خاتون جو ہے وہ مردانہ میں چلی جائے یا کوئی مرد عورتوں میں آ جائے، تو بہت سخت اس کی پابندی ہوتی ہے۔ اور لڑکیوں کو ایک صاحب نے یہاں تک بتایا کہ جو خواتین کا ڈپارٹمنٹ ہے اس میں موبائل لے جانے کی اجازت نہیں ہوتی، تاکہ کہ ایسا نہ کوئی خاتون کسی خاتون کی تصویر نہ کھینچ لیں یہاں پہ، تو اتنا سخت پردہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، وہاں بھی ماحول آہستہ آہستہ چینج ہو رہا ہے، اللہ ہمارے بلاد حرمین کی اللہ حفاظت کرے۔ تو یہ تمام رسومات بیہودہ رسمیں ہیں، صرف ولیمہ ایک سنت ہے، ولیمہ کی رسم ہونی چاہیے، اس میں بھی خواتین الگ ہوں، مرد الگ ہوں، اور نکاح کے موقع پہ چھوارے بانٹے جا سکتے ہیں، باقی ساری رسمیں غلط ہیں۔ اتنا کافی ہے بس جو ہے نا یہ جو۔ اور حدیث میں دف بجانے کی بھی اجازت ہے، تو اگرچہ علماء اس زمانے میں اس سے منع کرتے ہیں کیونکہ لوگ دف بجانے میں حدود پہ نہیں رہتے، لیکن اگر کسی نے دف بجا دیا صرف نکاح کی اناؤنسمنٹ کے لیے، خوشی کے اظہار کے لیے، تو اس کی بھی گنجائش ہے۔ اچھا بھائی، اشارے سے سلام کرنا، کیا اشارے سے سلام کرنا جائز ہے؟ جب میں سلام کرتا ہوں تو میرا ہاتھ غیر اختیاری طور پر سینے پر چلا جاتا ہے، اس بارے میں کیا حکم ہے؟ ساجد صاحب انڈیا سے۔ حدیث میں اشارے سے سلام کرنے سے منع کیا گیا ہے، لیکن فقہا جو حدیث کو زیادہ اچھا سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس سے وہ سلام مراد ہے جس میں منہ سے سلام نہ کیا جائے، صرف اشارہ کیا جائے۔ تو اگر آپ منہ سے بھی سلام کر رہے ہیں اور بندہ دور ہے اور پھر ہاتھ سے اشارہ بھی کر دیتے ہیں تو ٹھیک ہے، ہاں قریب ہو تو پھر ہاتھ سے اشارہ نہ کریں بلکہ مصافحہ کریں۔ موبائل اور سوشل میڈیا کا کتنا استعمال کریں؟ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے اور انسان کے پاس موبائل ہے، اس صورت میں موبائل اور سوشل میڈیا کا کتنا استعمال کرنا چاہیے جو گناہ کے زمرے میں نہ آئے؟ محمد ابو بکر میاں والی سے۔ میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں کہ گھوڑے پہ جب آپ بیٹھو اور گھوڑے کی لگام آپ کے ہاتھ میں ہو تو پھر گھوڑا وہاں جائے گا جہاں آپ اس کو لے کے جاؤ گے، اور پھر گھوڑا آپ کے کاموں میں استعمال ہوگا، آپ کی ٹریولنگ میں آسانی کا ذریعہ بنے گا، جو 1 گھنٹے کا سفر تھا وہ 15 منٹ میں طے کرا دے گا۔ تو یہ جب ہے جب گھوڑا آپ کے نیچے ہو اور لگام آپ کے ہاتھ میں ہو۔ لیکن اگر معاملہ الٹا ہو جائے، آپ سرکش گھوڑے پہ بیٹھ گئے اور اس کی لگام آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے، تو پھر معاملہ الٹا ہو جائے گا، پھر جہاں آپ جاؤ گے گھوڑا وہاں نہیں جائے گا بلکہ جہاں گھوڑا جائے گا وہاں آپ جاؤ گے۔ تو سوشل میڈیا کی مثال بھی ایسا ہی ہے،
بجائے اس کے کہ میڈیا اور جو یوٹیوب ہے, فیس بک ہے, ہم اپنے کنٹرول میں رکھ کے دیکھیں, معاملہ الٹا ہوتا ہے. نوجوان نسل جب فیس بک کے آگے بیٹھتی ہے تو فیس بک نے ان کو کنٹرول کیا ہوا ہوتا ہے. فیس بک جہاں جہاں جا رہا ہوتا ہے یہ وہاں وہاں جا رہے ہوتے ہیں. یوٹیوب جہاں جہاں جا رہا ہے یہ وہاں وہاں جا رہے ہیں. تو ایسا نہ کریں, آپ نے جہاں جانا ہے یوٹیوب کو وہاں لے کے جائیں, آپ نے جہاں جانا ہے فیس بک کو وہاں لے کے جائیں. تو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ بات آپ کی سمجھ میں انشاءاللہ آ گئی ہوگی کہ جب آپ فیس بک یا یوٹیوب استعمال کرنے کے لیے بیٹھیں تو آپ سوچیں میں نے کرنا کیا ہے اس پہ. کوئی ریسرچ کرنی ہے تو اسی سے متعلق ویڈیوز تلاش کریں, کوئی بیان سننا ہے تو اسی سے متعلق ویڈیوز تلاش کریں, کوئی تحقیق کرنی ہے, کوئی نیوز دیکھنی ہے کہ واقعی جس نیوز کا آپ کی زندگی سے تعلق ہو یا لوگوں کو گائیڈ کرنے سے تعلق ہو تو وہ نیوز کی حد تک رہیں. ہوتا یہ ہے کہ فیس بک بیٹھ گئے اور اس کے پیج دیکھنا شروع. مجھے یاد ہے میں نے 2008 یا 2009 میں کہیں فیس بک کا پیج بنایا تھا, اس کے بعد جو میں نے دیکھا اس میں ٹائم ویسٹنگ ہے, ایسا بند کیا کہ مجھے فیس بک کا استعمال آتا ہی نہیں ہے. میرا جو آفیشیل پیج ہے وہ تو ایڈمنس چلا رہے ہیں, اور اکثر مجھے اپنے آفیشیل پیج کا بھی پتہ نہیں ہوتا. وہ ایڈمن نے جب کوئی چیز بیان ریکارڈ کروانا ہوتا ہے مجھے بتا دیتے ہیں بھائی آپ ریکارڈ کر کے یہاں کلک کریں تو ادھر چلا جائے گا, اس طرح سے. یا جو ہماری انتظامیہ ٹیم ہے وہ یہ کام کر رہی ہوتی ہے. تو مجھے اندازہ ہو گیا تھا بھائی یہ تو اتنا ٹائم ویسٹنگ ہے, اتنی ٹائم ویسٹنگ ہے اس میں. تو جو ضرورت کی چیز ہے بھائی اس کو استعمال کرو, اور ٹائم بھی اپنا ایک باؤنڈ کریں کہ میں نے اتنا بیٹھنا ہے یوٹیوب یا فیس بک پہ. یہ تھوڑی کہ سارا دن موبائل ہاتھ میں بس دیکھ رہے ہیں, دنیا میں کوئی غم ہی نہیں ہے, کوئی کام ہی نہیں ہے. تو پہلے اپنی زندگی کا ایک ہدف بنائیں کہ میں نے یہ میرا ہدف ہے, اس کو میں نے یہاں تک میں نے پہنچنا ہے. تو اصل اس کو فوکس کریں. اس میں پھر یوٹیوب کا سہارا بھی لیں, فیس بک کا سہارا بھی لیں, اس میں جو بھی ذرائع ہیں ان کا سہارا لیں. تو اس میں یہ ہوگا کہ جیسے آپ کی پہلے ایک منزل ہے, آپ گھوڑے پہ بیٹھے, آپ کو پتا ہے کہ میں نے جانا انڈا موڑ ہے. ویسے گھوڑے پہ کوئی انڈا موڑ جاتا نہیں ہے, لیکن مثال دینے پہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. آپ نے کہا میں نے جانا انڈا موڑ ہے, تو پہلے ہدف متعین کیا, پھر گھوڑے کو اس حساب سے آپ گھماتے رہیں گے. اور کبھی ایسی جگہ بھی آئیں گی جہاں گھوڑا نہیں جا سکتا تو آپ گاڑی میں بیٹھ جائیں گے, رکشے میں بیٹھ جائیں گے, گدھے میں بیٹھ جائیں گے, پیدل چلنا شروع کر دیں گے. تو آپ نے زندگی کا ایک ہدف بنایا, تو اس میں آپ کو کبھی یوٹیوب کا سہارا لینا پڑے گا, کبھی فیس بک کا سہارا لینا پڑے گا, کبھی دونوں کو سائڈ پہ لگا کے پیدل چلنا پڑے گا, کبھی کتابوں کا سہارا لینا پڑے گا. بہت سارے کام آپ کی زندگی میں آئیں گے جو آپ کو آپ کے ہدف تک پہنچانے میں معاون اور مددگار بنیں گے. لیکن اب کیا ہے, آپ کی زندگی کا کوئی ہدف ہے نہیں, یوٹیوب ہی ہدف ہے آپ کی زندگی کا, فیس بک ہی ہدف ہے, تو پھر تو بیٹھے رہو ساری زندگی. تو یہ جو سوشل میڈیا ہے یہ ہمیں ترقی دلانے کے لیے, اس کی اصل کام یہ نہیں ہے کہ ہمیں برباد کرے ہمارا ٹائم. اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہمارے مفید کاموں میں مدد کا ذریعہ بنے. تو ہم اس کو غلط استعمال شروع کر دیتے ہیں اور ٹائم ویسٹ کرتے ہیں. تو اس لیے کوئی متعین ٹائم نہیں ہے کہ کون کتنا وقت لگائے, بلکہ اس کا تعلق اس سے ہے کہ آپ کو ضرورت کتنی ہے. ہو سکتا ہے ایک آدمی کو ضرورت 6 گھنٹے کی ہو, اس کے کام اس طرح کا ہو کہ اس کو 6 گھنٹے سوشل میڈیا پہ بیٹھنا ہو, اور ہو سکتا ہے ایک آدمی کی ضرورت آدھا گھنٹہ بھی نہ ہو. تو یہ ہر آدمی کے کام پر ڈیپینڈ کرتا ہے. اور اگر کوئی آپ کا ہدف ہی نہیں ہے تو پہلے ہدف بنائیں, اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں. اور عام لوگوں سے تو یہی ہے کہ سوشل میڈیا کے لیے ایک ٹائم کم از کم آخری درجے میں یہ کہ ٹائم متعین کر دیں کہ میں آدھا گھنٹہ, پونا گھنٹہ, بہت زیادہ 1 گھنٹہ, اس سے زیادہ میں سوشل میڈیا کا استعمال نہیں کروں گا, باقی ایکٹیویٹیز میں ٹائم گزاریں. توبہ پر ثابت قدم کیسے رہیں, توبہ کرنے کا کیا طریقہ ہے, کوئی ایسا عمل بھی بتا دیں کہ اگر انسان ایک بار توبہ کر لے تو اس پر قائم رہے. نیز کیا ہر بار گناہ کرنے کے باوجود ہمیشہ توبہ قبول ہو جاتی ہے؟ دیکھیں, توبہ کے بارے میں اللہ کا قاعدہ یہی ہے کہ جب تک موت کا غرغرہ نہ لاحق ہو اور سکرات موت اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لے, اس وقت تک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتے ہیں. ان اللہ یقبل توبۃ عبدہ ما لم یغرغر, صحیح حدیث ہے کہ جب تک غرغرہ نہیں آتا نا, موت کا جھٹکا نہیں آتا, اللہ تعالیٰ اس وقت تک بندے کی توبہ قبول کرتے ہیں. اور حدیث میں آتا ہے ان اللہ تعالیٰ رات کو اپنے بازو پھیلا لیتے ہیں لیتوبہ مسیء النہار, تاکہ جس نے دن میں گناہ کیے وہ توبہ کر لے, اور دن میں بھی اپنے بازو پھیلا لیتے ہیں لیتوبہ مسیء اللیل, تاکہ جس نے رات میں گناہ کیے وہ دن میں توبہ کر لے. تو قانون اللہ کا یہی ہے. لیکن 2 چیزیں جو آپ نے سوال میں بھی پوچھی ہیں, توبہ کا طریقہ کیا ہے اور توبہ پر قائم کیسے رہا جائے, اور توبہ کی اصل جو چیز پوچھنے کی تھی ڈیفینیشن کیا ہے. دیکھیں, توبہ کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جب آپ سے گناہ ہوا آپ توبہ کریں اور یہ عزم کریں, ارادہ کریں میں دوبارہ یہ گناہ نہیں کروں گا. 3 رکن ہیں توبہ کے. ایک تو یہ کہ جو آپ نے کیا اس پہ آپ کو ندامت ہو, یہ نہ ہو کہ چلو اچھا ہے مزے اڑا لیے میں نے,
کوئی بات نہیں, اچھا ہے نا, ساری زندگی تو مزوں میں گزری ہے, آخر میں تھوڑا سا اینڈ میں توبہ کر لیتے ہیں, مزے اپنی جگہ توبہ اپنی جگہ, ایسا نا. آپ کو ندامت ہو کاش میں یہ جرم نہ کرتا. نمبر 2, اس وقت اس گناہ کو چھوڑ دیں. تیسرا, آئندہ نہ کرنے کا عزم اور عہد کریں, پکا عہد ہو آئندہ نہ کرنے کا. یہ 3 رکن جب پائے جائیں گے تو توبہ ہو جائے گی, اللہ گناہ کو معاف کر دیں گے. اور پھر آئندہ آپ نے جو عزم کیا ہے نا کہ اے اللہ میں یہ جرم نہیں کروں گا یا نہیں کروں گی, اس عزم کے سچے ہونے کی دلیل یہ ہے کہ آپ گناہ سے بچنے کے اسباب اختیار کرنا شروع کر دیں. اگر آپ نے عزم کر لیا کہ میں نے یہ گناہ دوبارہ نہیں کرنا, لیکن آپ اسباب ہی اختیار نہیں کر رہے, آپ کام ایسے کر رہے ہیں جس سے آپ وہ دوبارہ گناہ کی طرف جائیں گے, تو یہ اس کی علامت ہوگی آپ نے عزم کیا ہی نہیں ہے, گویا آپ کی طرف سے توبہ تھی ہی نہیں. تو پکی اور سچی توبہ جب ہی ہوتی ہے جب انسان عزم بھی کر لیتا ہے کہ میں نے جو ہے نا اس گناہ سے ہمیشہ بچنا ہے. ایک مثال دے رہا ہوں, ایک آدمی نے, اس کا ویٹ بہت بڑھ گیا تھا, اس نے توبہ کی کہ آئندہ میں حلوہ نہیں کھاؤں گا, میٹھا کھانے سے نا ویٹ بڑھ رہا ہے میرا, حلوہ نہیں کھاؤں گا. اس نے پکا عزم کیا اور جا کے پھر دیگ کی دکان پہ جا کے حلوے کی دکان پہ بیٹھ گیا. تو لوگ کہیں گے جب تو نے عزم کیا ہے کہ میں حلوہ نہیں کھاؤں گا تو کمبخت تو یہ زردے کی دکان پہ جا کے بیٹھا ہوا کیوں ہے, یہاں تو تیرا دل چاہے گا کھانے کا, اس کا مطلب تو نے عزم کیا ہی نہیں تھا. ایک آدمی نے عزم کیا میں دوبارہ کبھی سگریٹ نہیں پیوں گا, اور جاتے ہی سگریٹ کی دکان پہ جا کے بیٹھ گیا, یہ بلکہ توبہ ہی وہاں جا کے کر رہا ہے, یا توبہ کر کے سگریٹ کی دکان پہ جا کے بیٹھ گیا اور سگریٹیوں ہیروئنچیوں میں جا کے بیٹھ گیا. تو لوگ کہیں گے تو نے توبہ کی نہیں ہے. تو جب آپ کا پکا عزم ہو کہ میں نے گناہ نہیں کرنا, تو اس کی علامت یہ ہے کہ آپ اس گناہ سے بچنے کے اسباب اختیار کریں اور گناہ سے بچنے کی کوشش کریں. تو یہ اس کی علامت ہوگی کہ آپ واقعی اس توبہ میں سچے ہیں. اب گناہ سے بچنے کے اسباب کیسے اختیار کیے جائیں گے؟ بہت سارے طریقے ہیں. سب سے بہتر طریقہ اس زمانے میں کسی یعنی جماعت میں, تبلیغ جماعت میں وقت لگائیں آپ, کیونکہ گناہ جو ہے نا ان کی عادت پڑ جاتی ہے. تو تبلیغ میں جب 4 مہینے کے لیے نکلیں گے تو عادت چھوٹے گی آپ کی. جیسے گناہ کرتے رہنے سے گناہ کی عادت پڑتی ہے, تو ایسے ہی گناہ سے ایوائڈ کرنے سے گناہ کی عادت چھوٹتی بھی اسی طرح ہے. اکثر آج نوجوان جو فحاشی کے گناہ میں مبتلا ہیں, کیوں ہیں؟ اس لیے کہ وہ فحاشی کرتے کرتے نا عادت پڑ جاتی ہے ان کو, یوز ٹو ہو جاتے ہیں. اب چھوٹتا نہیں, کہتے ہیں ہماری باڈی کی ریکوائرمنٹ ہو گئی ہے, اب گناہ چھوٹتا نہیں ہے. تو بھائی کرتے رہنے سے عادت پڑی ہے تو چھوڑتے رہنے سے عادت چھوٹ جائے گی. تو آپ جائیں, آپ تبلیغ میں نکلیں, ایک ٹائم اسپینڈ کریں وہاں پہ, ایک لمبا ٹائم, گناہ سے بچت رہے گی آپ کی, تو اس سے انشاءاللہ گناہ آہستہ آہستہ چھوٹے گا. پھر جب اپنے مقام پہ آئیں, پھر دوبارہ جب جوش چڑھے گناہ کا, تو پھر جائیں تبلیغ میں وقت لگائیں. اور ایک اور طریقہ ہے, کسی اللہ والے سے اصلاحی تعلق قائم کیا جائے جو واقعی بزرگ ہوں, کیونکہ آج کل بزرگی کے نام پہ ڈرامے بازی بھی بہت چل رہی ہے. تو آپ نے دیکھنا ہے کہ کوئی ایسا بزرگ ہو جو واقعی اللہ والا ہو اور دین پہ آپ کو چلا رہا ہو. تو ایسے بزرگ سے آپ اصلاحی تعلق قائم کریں, خود بھی دین پہ چلتا ہو اور اس کے پاس بیٹھنے سے اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہو, گناہ کی نفرت پیدا ہوتی ہو. ایسے کسی اللہ والے سے اصلاحی تعلق قائم کریں گے تو انشاءاللہ اس سے بھی بہت فائدہ ہوگا. جتنے بھی ماضی میں بڑے بڑے بزرگان دین گزرے ہیں, کوئی بھی شاید ایسا نہ گزرا ہو جس نے کسی کو اپنا شیخ نہ بنایا ہو. تو کوئی بھی ایسا نہیں گزرا کہ صحبت, اہل اللہ کی صحبت کے بغیر دین آنا بڑا مشکل ہے. بہت مشکل ہے کہ آپ کے اندر تبدیلی آ جائے. صحابہ نے نبی کی صحبت اٹھائی, تابعین نے صحابہ کی صحبت اٹھائی. تو آپ بھی جب تک کسی اللہ والے سے تعلق قائم نہیں کریں گے, اللہ والوں کی صحبت نہیں اٹھائیں گے, بہت مشکل ہوگا کہ انسان گناہ سے بچے. لیکن میں نے بتایا اللہ والا کا مطلب یہ نہیں کہ جو مشہور ہو, نہ 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 نہ. اللہ والے کا مطلب آپ اس کی محفل میں بیٹھیں, جلد بازی نہ کریں, اس کے بارے میں لوگوں سے معلومات کریں, اس کے بیانات سنیں, اس کے بارے میں بیٹھیں, پھر ایک ٹائم گزارنے کے بعد فیصلہ کریں کہ میں نے اس سے تعلق قائم کرنا بھی ہے کہ نہیں کرنا. جلد بازی نہ کریں, کیونکہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کسی کو بزرگ سمجھ کے انسان بیعت ہو جاتا ہے, جب اس کے قریب جاتا ہے پتہ چلتا ہے یہ تو بہت بڑی فراڈی ٹائپ کی چیز ہے, یہ تو پھر انسان ایمان سے بھی جاتا ہے, سارے علماء سے بدگمان ہونا شروع ہو جاتا ہے. کیونکہ اس زمانے میں نا فراڈ بہت ہے. گیٹ اپ چینج کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے. لوگ شلواریں اونچی کر کے ٹخنے سے اور داڑیاں رکھ کے لوگوں کو الو بنا رہے ہیں. میرا تو بہت تجربہ ہو گیا ایسے لوگوں کے ساتھ جو داڑیاں رکھتے ہیں اور چہروں پہ ایسا نور برس رہا ہوتا ہے, اور ایسے بڑے بڑے فراڈی ہوتے ہیں کہ آپ کی سوچ ہوگی انہوں نے داڑھی رکھی اس لیے, شلواریں ٹخنوں سے اوپر کی ہی لوگوں کو الو بنانے کے لیے ہوتی ہیں. ایسے لوگ ہوتے ہیں. میں نہیں کہہ رہا جو داڑھی رکھتا ہے یا شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھتا ہے وہ بیوقوف بناتا ہے, نہ نہ نہ, یہ مطلب نہیں ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بیوقوف بنانے والے لوگ, الو بنانے والے لوگ بھی بعض دفعہ ایسا گیٹ اپ اختیار کر لیتے ہیں. مولوی لوگ چور نہیں ہوتے, بعض چور مولویوں کا گیٹ اپ بنا لیتے ہیں.
دیندار لوگ داڑھی والے چور نہیں ہوتے، لیکن بعض چور داڑھی رکھ لیتے ہیں، یہ کہنے کا مقصد ہے. تو ایسے موقع پہ جو ہے نا بہت احتیاط کی ضرورت ہے. تو اس لیے میں چند مشائخ کا نام لے بھی دیتا ہوں، اگر ان سے اصلاحی تعلق قائم کیا جائے تو بڑا فائدہ ہوتا ہے. حضرت حکیم اختر صاحب کے سلسلے کے ہیں، حضرت فیروز میمن صاحب اکثر دیکھا گیا ان سے جنہوں نے اصلاحی تعلق قائم کیا، ان کی زندگی میں بڑی تبدیلی آئی ہے. اور ان کے بیٹے مولانا مظہر صاحب حضرت حکیم اختر صاحب کے، ان سے بھی جن لوگوں نے اصلاحی تعلق قائم کیا، کیونکہ میرے اسفار ہوتے ہیں، میں ملتا رہتا ہوں، تو ان میں بڑی تبدیلی ہوتی ہے. ماشاءاللہ بڑے دیندار نظر آتے ہیں وہ لوگ. جامع الرشید میں حضرت مولانا قاسم صاحب ہیں جو مفتی رشید احمد صاحب کے خلیفہ ہیں، ان سے اصلاحی تعلق قائم کریں. اور اس طرح کچھ مشائخ ہیں جن کے میں نے نام لیے، کچھ اور بھی ہیں. تو یہ ایسے ہیں جو مجھے نظر آیا کہ پریکٹیکلی ان کے مریدوں میں تبدیلی نظر آتی ہے، دنیا کی محبت ختم ہوتی ہے آہستہ آہستہ. لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں، چاہے آپ تبلیغ میں وقت لگائیں، چاہے آپ کسی شیخ سے اصلاحی تعلق قائم کریں، مسائل ہمیشہ علماء سے پوچھیں. یہ خوب ذہن میں رکھیں، ریلائبل مفتی سے مسائل پوچھیں، کیونکہ بعض لوگ شیخ کی محبت میں ایسے پاگل ہو جاتے ہیں کہ شیخ نے جو کہہ دیا وہ پتھر پہ لکیر بن گیا، اور وہ شرعی مسائل میں بھی شیخ کی بات کو اہمیت دے رہے ہوتے ہیں. حالانکہ مسائل یہ علماء کا کام ہے، یہ شیخ کا کام نہیں ہے، یہ علماء کا کام ہے. حلال و حرام یہ علماء کا کام ہے. تو کوشش تو یہ کریں ایسے شیخ سے بیعت ہو جو عالم بھی ہو، کوشش تو یہی کرنی چاہیے. لیکن اگر عالم نہیں ہے تو تعلق قائم کریں. بعض دفعہ ایسے شیخ سے فائدہ زیادہ ہو رہا ہے تو جو عالم نہیں ہوتا، انسان کا مزاج اس سے مل رہا ہوتا ہے، فائدہ اس سے زیادہ ہو رہا ہوتا ہے. لیکن اگر وہ شیخ عالم نہیں ہے بالفرض، تو کم از کم اس سے اللہ اللہ سیکھیں، باقی مسائل علماء سے سیکھیں، شرعی مسائل. میرے پاس بہت سارے کیسز آتے ہیں کہ ہمارے شیخ نے یہ کہا ہے کہ سب جو ہے نا وہ شادی بھی ہم سے پوچھ کے کرو. تو میں اس سے کہتا ہوں بھائی یہاں شادی تو ماں باپ سے پوچھ کے کرنی ہے. باپ اور ماں کو اللہ نے اس میں پہلے حق دیا ہے، بہو نے ان کے ساتھ رہنا ہے، شیخ کے ساتھ تھوڑی رہنا ہے. تو بعض چیزوں میں نا بعض مشائخ غلو کرتے ہیں. تو اس لیے مسائل کے معاملے میں جہاں بھی مسئلہ آئے گا شریعت کا، وہ علماء سے پوچھا جائے گا، کسی ریلائبل مفتی سے یا باقاعدہ ادارے سے پوچھیں. جامع الرشید ہے، دارالعلوم کرنگی ہے، بنوری ٹاؤن ہے، یا ادھر جامعہ اشرفیہ لاہور کا ہے، اور جو بڑے بڑے ریلائبل ادارے ہیں ان سے پراپر فتویٰ لیا جائے. اس میں شیخ کو کہا جائے آپ اللہ اللہ سکھائیں. وہ مشہور واقعہ ہے نا حضرت مفتی رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا. انہوں نے مسئلہ بتایا، تو جب انہوں نے مسئلہ بتایا تو کسی نے کہا کہ آپ کے جو شیخ و مرشد ہیں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، وہ تو اس کے خلاف بتاتے ہیں مسئلہ، اور پرچی لکھ کے دی. تو حضرت گنگوہی نے وہ پرچی وہیں پھاڑ دی اور کہا کہ ہم نے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ سے اللہ اللہ سیکھنے کے لیے اصلاحی تعلق قائم کیا. مسائل کا علم ہمارے پاس ان سے زیادہ ہے، ان سے کہو مسئلہ ہم سے پوچھا کریں. تو مسائل کا علم یہ علماء سے پوچھنے کا ہے، اور باقی جو اللہ اللہ سیکھنا ہے، گناہ چھڑوانے ہیں، وہ آپ جو بھی شیخ ہے آپ کا، جو واقعی سچی مچی کا شیخ ہو، اس سے تعلق قائم کریں. کیا بیٹی کا سونا ماں استعمال کر سکتی ہے؟ میری والدہ نے میری بیٹی، اچھا یہ پورا بھی سوال ہوا نہیں تھا، توبہ پہ قائم کیسے رہیں. تو اصلاحی تعلق قائم کریں یا تبلیغ میں وقت لگائیں، اس سے انشاءاللہ گناہ آپ سے چھوٹے گا. اور ایک ہول سیل نسخہ سب کے لیے کہ جب بھی گناہ ہو جائے نا تو اپنے آپ کو ایسے نہ چھوڑیں، سزا دیں اپنے آپ کو. روزہ رکھیں 2 یا 3 روزے، جو بھی آپ، یعنی جب تک آپ کو شیخ نہیں ملتا، ورنہ تو شیخ آپ کو بتائے گا بھئی آپ کے لیے یہ سزا سوٹیبل ہے. یا پھر صدقہ کریں، یعنی کوئی مالی جرمانہ لگائیں اپنے اوپر، یا روزے رکھیں، یا اپنے اوپر نوافل نظر منت مان کے لازم نہ کریں، کیونکہ پھر منتیں پوری نہیں ہوتی، وہ ایک اور گناہ سر پہ چڑھ جاتا ہے. ویسے ہی پکا عزم کریں، منت نہ مانیں کہ اگر میں نے یہ گناہ کیا تو میں اتنے روزے رکھوں گا. اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ گناہ بھی ہوتا رہتا ہے، روزے بھی ذمے میں چڑھتے رہتے ہیں. عزم کریں، منت نہ مانیں، عزم کریں کہ مجھ سے یہ گناہ ہوا تو میں 2 روزے یا 3 روزے یا 4 روزے رکھوں گا یا رکھوں گی، یا اتنے پیسے صدقہ کروں گا، یا اتنی رکعت نماز پڑھوں گا، جو بھی یعنی مطلب اپنے آپ کو ڈھیلا نہ چھوڑیں، سزا دیں. تو گناہ سے بچنے کی کوشش بھی کر لی، اپنے اوپر سزا بھی متعین کر لی، اور تمام اسباب بھی اختیار کر لیے. اس کے بعد بھی نہیں چھوٹتا تو مایوس نہ ہو، توبہ میں لگے رہیں آپ، انشاءاللہ اللہ نے چاہا چھوٹ جائے گا. اور وہ حضرت مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کے جو شعر ہے نا کہ نہ چت کر سکے نفس کے پہلواں کو، تو یوں ہاتھ پاؤں بھی ڈھیلے نہ ڈالے، ٹھنی اس سے ہے دشمنی عمر بھر کی، کبھی وہ دبا لے کبھی تو دبا لے. تو ہمیشہ نفس سے مغلوب ہونا یہ ٹھیک نہیں ہے، کبھی آپ دبا لیں کبھی وہ دبا لے. تو کشتی چلتی رہنی چاہیے، کمپرومائز نہیں کرنا گناہ کے ساتھ کہ بس اب ہم نے بس اب ہم سے چونکہ چھوٹتا ہی نہیں ہے تو اب ہتھیار ڈال دیے. یہ نہیں کرنا، یہ حرکت کی تو بس پھر تو جہنم ہی ہے پکی ڈھکی. تو بچتے رہنے کی کوشش میں لگے رہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگنی چاہیے.
کیا بیٹی کا سونا ماں استعمال کر سکتی ہے؟ میری والدہ نے میری بیٹی جو کہ 1.5 سال کی ہے اسے عقیقہ میں سونے کا لاکٹ دیا ہے، کیا وہ لاکٹ میں پہن سکتی ہوں یا بیٹی سے اجازت لینا ضروری ہوگا؟ مازن کراچی سے۔ نابالغ بچی کی چیز کوئی بھی استعمال نہیں کر سکتا، بالکل اس کی اجازت شرعن نہیں ہے۔ ہاں آپ والدہ نے جو ان کی والدہ نے ان کی بیٹی یعنی آپ کی بیٹی یعنی وہ والدہ آپ کی بچی کی نانی ہے، تو وہ لاکٹ آپ پہننا چاہ رہی ہیں، یعنی نانی نے بچی کو گفٹ کیا تھا، تو بہتر یہی ہے کہ آپ وہ لاکٹ نہ پہنیں کیونکہ وہ نابالغ بچی کا ہے، اس کا استعمال ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ کو کوئی بہت ہی ضرورت پڑ جائے تو اس کو بیچ کے ماں باپ کے لیے یہ شرعن جائز ہے کہ اولاد کا مال ضرورت کے وقت استعمال کر سکتے ہیں، تو کوئی خدا نخواستہ آڑا وقت آ جائے تو اس کو بیچ کے استعمال کریں، پھر اس کے ضامن بن جائیں کہ بھئی اتنے یہ جو ہم نے استعمال کیا ہے تو ہم اس کو لوٹا دیں گے۔ اس طرح سے ماں باپ کے لیے گنجائش ہے، لیکن وہ بھی ضرورت کے موقع پہ۔ شادی ہال کا بزنس کرنا کیسا ہے؟ کیا شادی ہال کا بزنس حلال ہے؟ کیونکہ شادی میں میوزک وغیرہ بھی ہال والے ارینج کرتے ہیں۔ راشد صاحب کراچی سے۔ شادی ہال کا بزنس بالکل جائز ہے، اس میں میوزک شادی ہال والوں کے لیے ارینج کرنے کی شرعن اجازت نہیں ہے۔ تو اگر بارات والوں نے یا ولیمے والوں نے خود سے میوزک ارینج کیا ہوا ہے تو شادی ہال والے کو اس کا گناہ نہیں ہوگا، وہ پرمیشن نہ دے، وہ یہ کہ بھائی ہماری طرف سے اجازت نہیں ہے، اب وہ خود سے کر رہے ہیں تو اس میں انشاءاللہ اللہ سے امید ہے اس کو گناہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ شادی ہال والوں کے کنٹرول میں یہ چیز ہوتی نہیں ہے عام طور پہ۔ تو اس کی کسی بھی طرح سے اس پہ اپنی رضا کا اظہار نہ کرے۔ مثال کے طور پر لڑکے یا لڑکی والوں نے میوزک کا انتظام کیا تو شادی ہال والا یہ نہ کہے کہ ہاں آپ کریں، ہمیں کوئی اس پہ اعتراض نہیں، یہ نہ کہے، اپنی طرف سے زبان سے ناگواری کا اظہار کرے کہ مجھے یہ پسند نہیں ہے، تو پھر شادی ہال کی ارننگ انشاءاللہ حلال ہوگی۔ باقی انہوں نے کہا کہ خود سے وہ انتظام کرنا میوزک کا تو یہ جائز نہیں ہے، لیکن اس میں بھی جو ہے نا پھر ہال کی وہ تنخواہ یا جو ہال کا کمیشن ہے یا جو رینٹ ہے وہ حرام نہیں ہوگا، کیونکہ وہ تو جگہ استعمال کرنے کا رینٹ ہے نا، لیکن میوزک کے استعمال کا اگر الگ سے کوئی رینٹ لے رہے ہیں تو وہ حرام ہو جائے گا۔